ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب، قانون دان بھی ہیں. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. سلمان صاحب، پہلے سیاسی سیز فائر کی بات ہوتی ہے، بیرسٹر گوہر کئی بار یہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد مذاکرات کا ذکر ہوتا ہے. پھر خبریں آتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو باقاعدہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو اس وقت شدید کانفلکٹ تھی، اس کے درمیان باقاعدہ بریفنگ دی گئی. پھر کئی لوگوں نے اس کی نفی بھی کی، لیکن پھر یہ کہا گیا کہ کسی نہ کسی سطح پر مذاکرات ہو رہے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ گزشتہ رات کی بھی خبر ہے کہ بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوئی ہے. کہاں ہیں معاملات تحریک انصاف کے کہ یہ معاملات کسی نہج پر ہو رہے ہیں، یعنی مذاکرات وتھ اسٹیبلشمنٹ اور ناٹ؟ دیکھیں، خان صاحب نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ مذاکرات وہ بالکل چاہتے ہیں. وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ ملک کی ضرورت ہے، انہیں کوئی خواہش نہیں ہے، انہیں کوئی ذاتی اس میں فائدہ نہیں ڈھونڈنا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہماری دشمن کے ساتھ، جو صورتحال ہے معیشت کی ہمارے ملک کے اندر، یہ دونوں معاملات تقاضا کرتے ہیں کہ ملک کے اندر یکسوئی ہو، ملک کے اندر یگانگت ہو اور کوئی انتشار کی فضا نہ ہو. اس صورت میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر محب وطن پاکستانی کا فریضہ ہے کہ وہ معاملات کو ٹھنڈا کرے. معاملات کو جو ایک روش رہی ہے پچھلے 3 سال سے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ختم کر دیا جائے، جو جمہوری ایک خواہش اس ملک میں ہے اس کو سلب کر دیا جائے، عدلیہ کو مغلوب کر دیا جائے. یہ تمام منفی اعمال ہیں، ان کی وجہ سے ملک میں انتشار پیدا ہوا ہے، آئندہ بھی پیدا ہوگا. یہ ہیں وہ انتشاری حربے جن کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک اس وقت صحیح سمت میں نہیں چل رہا. تو عمران خان صاحب نے وضاحت کی ہے کہ وہ بالکل گفتگو کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملک کو صحیح ڈگر پہ چلایا جائے، ملک کے اندر یگانگت ہو، مفاہمت ہو اور آئین اور قانون کے مطابق، اور سب سے بڑھ کر شرافت کے مطابق یہ ملک چلے. لیکن اب تک کوئی مذاکرات خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوئے. ہم نے ایک مذاکرات کی کوشش کی تھی خان صاحب کی ہدایت پر دسمبر اور جنوری میں حکومت کے ساتھ، وہ بالکل بے سود ثابت ہوئی. ہمیں بالکل یقین ہو گیا کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ایک میٹنگ وہ ہماری خان صاحب سے نہیں کرا سکے. 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے ہم نے کہا کمیشن بنا دے جو شفاف تحقیقات کرے، وہ بھی انہوں نے کہا ہم پوچھ کر بتائیں گے، اور پھر کہا ہم نہیں بنا سکتے. تصدیق کی گئی ہمارے مطالبات کی، حامد رضا صاحب کے گھر مدرسے پر حملہ کیا گیا. تو یہ وہ صورتحال ہے، یہ وہ پس منظر ہے جس کے پیش نظر خان صاحب نے کہا ہے کہ ان سے براہ راست بات کی جائے، اور وہ بات کرنے کو تیار ہیں. تو یہ ہماری اس وقت پوزیشن ہے. اوکے، تو سر براہ راست بات کرنی ہے جب اسٹیبلشمنٹ سے، ظاہر ہے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگلا بات کرنے کو تیار ہے یا نہیں. تو اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بطور پارٹی آپ لوگوں نے ترتیب دی ہے کہ ہاؤ ٹو بگن ود؟ بیکاز ابھی بھی کئی ایسے بیانات ہیں جس سے شاید یہ معاملات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. دیکھیں، یہ ایک تصور کر لیا گیا ہے کہ گفتگو کرنے کے لیے محب وطن انتظامیہ کو ہماری جانب سے کوئی خوشامد کی ضرورت ہے، کوئی لجاجت کی ضرورت ہے، کسی کے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہوگا. اگر ہماری انتظامیہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حب الوطنی کا جذبہ ضرور کہیں نہ کہیں کار فرما ہے، وہ ملک کو صحیح سمت میں چلانا چاہتی ہے، تو اس کو گفتگو کرنا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. نظام پر وہ غالب ہیں، آئین، قانون، الیکشن، عدالت سب ان کے مغلوب ہیں. تو اس وقت اگر آپ نے ان تمام اداروں کو، ہمارے آئین کو، قانون کو آزاد کرنا ہے، عدلیہ کو آزاد کرنا ہے، ملک میں شرافت کا احیاء کرنا ہے، جو چار دیواری کی پامالی ہوئی ہے اس کو ختم کرنا ہے، اس کی تلافی کرنی ہے، تو یہ فرض ان کا بنتا ہے جو حاوی ہیں نظام پر کہ وہ گفتگو شروع کریں. سب اچھا نہیں ہے اس ملک میں، لہٰذا یہ کہنا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، حالات سازگار کرنے کے لیے کوئی خوشامد کرنی ہے، تو ایسا نہیں ہوگا. یہ عمران خان صاحب کا مزاج نہیں ہے، اور یہ پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں ہے. ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ملک میں مفاہمت ہو، گفتگو ہو، لیکن کسی خوشامد کی وجہ سے نہیں. سر، سیاسی تاریخ ہے سلمان صاحب، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جس وقت یہ مذاکرات ہوتے ہیں، جب اسٹیبلشمنٹ سے کیے جاتے ہیں، تو ان کی شرائط پر ہوتے ہیں، ان کی مرضی پر ہوتے ہیں. اور ابھی زیادہ دور نہیں جاتے، پی ایم ایل این بھی آپ کے سامنے ہے، تو مبصرین بھی یہی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ شرائط ان کی نہیں ہو سکتی، شرائط اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی. تو انہیں اس کے لیے تیار ہونا ہوگا. ہو سکتا ہے نہیں، دیکھیں جی آپ کہیے.
देखिए खान साहब की शराइत नहीं है, उन्होंने कौन सी शर्त रखी है? उन्होंने तो यही कहा है ना, मुझसे बराह रास्त बात करो, मुल्क को आगे लेके चलो, आइन कानून की बात करो, मुफाहमत की बात करो, जगानगत की बात करो, जमहूरियत की बात करो। तो कौन सी शर्त उन्होंने रखी है? कोई शर्त नहीं है। जिसको ये कहा जाता है कि माहौल बनाया जाए, उसका इसके सिवा कुछ मकसद नहीं होता कि हम कोई खुशामदी रवैया अपना लें। तो ये नहीं है इमरान खान का मिजाज। वो इस मुल्क के लीडर हैं, उनको मालूम है कि कौम उनके साथ खड़ी है और वो फराख दिली से बात करना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं मुल्क के मुफाद में। तो ये बिल्कुल एक मैं समझता हूँ जायज़ रवैया है। इसका खैर मकदम होना चाहिए और आगे बढ़कर तमाम उन कुव्वतों को जो मुल्क की फलाह के लिए कुछ कर सकती हैं, बैठकर एक मेज़ पर बिल्कुल गुफ्तगू करनी चाहिए। आपने देखा भारत के साथ जो हमारा मार्का हुआ, उसमें किस तरह कौम मुत्तहिद होकर खड़ी हो गई। वही नौजवान जिनको घरों से उठाया जाता है, मारा पीटा जाता है सिर्फ इसलिए कि वो पीटीआई के वोटर हैं या सपोर्टर हैं, उन्होंने आगे बढ़कर भारत के प्रोपेगेंडे का जवाब दिया सोशल मीडिया पर। ट्विटर आपको आज़ाद करना पड़ा ताकि वो अपनी बात कर सकें। ये 90%, 95% पाकिस्तान के नौजवान हैं जो पीटीआई के इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुव्वत हैं। तो इस कुव्वत को हमें इस्तेमाल करना है मुल्क की फलाह के लिए, इस कुव्वत को हमें साथ खड़ा करना है मुल्की इदारों के। तो कोई वजह नहीं कि इस मुल्क में इंतशार की फिजा रहे।